3 دن پہلے اس کے قتل سے میری بات ہوئی اس سے کینیا میں, اور وہ واپس آنا چاہتا تھا. اس کو یہ عجیب عجیب خبریں لوگ دیتے ہیں, اور مجھے آج بڑا افسوس ہوا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, کیونکہ بالکل غلط بیانی تھی, اور مجھے اس پہ افسوس یہ ہوا کہ ایک شخص کا اتنا بروٹل قتل ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کیونکہ وہ دن رات میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, اور اگر خطرہ ہوتا تو مجھے بتاتا. میرے پاس پوری کانورسیشنز ہیں فون پہ. اب میں فیصل واڈا کی طرح یوں نہیں کہوں گی فورینسک تیار ہے, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہی. ارشد واز ویری ڈیئر ٹو می, اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا گیا پہلے پاکستان میں, جس طریقے سے اس کو تھریٹس ملی, اچھا اس کا مجھے 26 اگست کو فائنلی, کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا, اس نے واٹس ایپ اپنا بند کر دیا, تو مجھے گھبراتی کدھر چلا گیا ارشد, کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونیکیٹ نہ کریں. 26 اگست کو اس کو میں نے پھر میسج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ, بیکاز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی واز اسٹل پریزنٹ. تو اس نے مجھے, میں نے کہا کدھر ہو تم, آئی یو آل رائٹ, کیا حالات ہیں. اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی, اٹس رائٹ ہیئر, کہ ہائی ان ہائیڈنگ ڈاک دے ہیڈ سینٹ اساسنز آفٹر می. اور یہ مجھے ارشد نے جانے سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے پہ ہیڈ منی ہے, اور میں نے یہ کئی دفعہ انٹرویوز میں کہا ہے کہ اس پہ ہیڈ منی ٹیررسٹ کو دی گئی ہے. میں اب یہ نہیں الزامات لگانا چاہتی کس نے دیے ہیں, سب کو پتہ ہے کون اس کی آواز چپ کرانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا they had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا, میں نے اس سے وارننگ دی تھی. ٹو مینی پلیئرز لوکل ود انٹرنیشنل نیکسس. باقی پھر ہماری پرسنل باتیں ہوئیں. اس کے بعد 1 اکتوبر کے لگ بھگ وہ واپس واٹس ایپ پہ آیا, اور اس وقت بھی بات چیت ہوئی, اور میں نے اس وقت صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم جو ویلاگ ہروس کر رہے ہو اور جو بیک گراؤنڈ تمہارا ہے, اگر تم ہائیڈنگ میں ہو تو اس بیک گراؤنڈ سے لوگ ٹریس نہ کر لیں تم کدھر ہو. مجھے کیا پتا تھا کہ آلریڈی لوگوں نے ٹریس کر لیا تھا. لیکن یہ کہنا, ایک شخص جس نے آرمی پہ اتنی ویڈیوز اور پروگرامز بنائے, جس کے مجھے یاد ہے ابھی تک وہ دن when his father died of a heart attack, اور پھر اس کا بھائی جو آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹر تھے, آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے جب ان کے گھر گئی. اتنی انہوں نے سیکریفائسز دی, اور آپ آج بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی ارشد شریف کو, نہیں تو وہ مجھے بتاتا اس کو کون تھریٹن کرتا اس کے فیملی میں. تو یہ تو صحیح بات ہے, غازی اور شہید بھی بہت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. خیر عزت تو آپ نے کیا دکھائی, اس کی شہادت آپ نے کروا دی. اس کو بروٹل ٹارگیٹڈ مرڈر جس نے بھی کیا ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے تھریٹن کیا. اور اب ہمارے ادارے کہہ رہے ہیں جی کوئی تھریٹ ہی نہیں تھی, یعنی کہ ایسے ہی وہ چلا گیا. اب پتہ نہیں کدھر کدھر الزامات. کل فیصل واڈا نے جو بےہودہ پریس کانفرنس کی, خیر اس کا تو سارا کریڈیبلٹی رانا سنالو نے خود ہی ختم کر دی جب اس نے پریس کانفرنس کر کے بیسکلی بتا دیا کہ ہاتھ ان کا تھا پریس کانفرنس میں, اور شاباش دی اور سارا کچھ پریس کانفرنس کو. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی بہت شواہد ہیں ہمارے پاس, اور جوڈیشل کمیشن بنے. حالانکہ کمیشنز جو بنی ہیں, دیکھیں حامد میر کے قتل پہ بھی, وہ قتل نہیں سوری, اس کی جو گولیاں لگی تھیں, بڑی پاورفل کمیشن بنی تھی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی رپورٹ اس کی. اور بھی کمیشنز بنی ہیں, اور جو بننی چاہیے کمیشن وہ بنی نہیں, جو کہ سائفر پہ بننی تھی. اتنی امپورٹنٹ بات, ملک کے ساتھ ایک سازش ہوئی ہے اور آپ اس پہ ایگزامن ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو ارشد شریف کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ اس کی شہادت کو آپ کنٹروورشل کر دیں, کہ اس پہ سوالات اٹھائیں اب جبکہ وہ شخص نہیں ہے جواب دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں, اس کی سٹیٹمنٹس ہیں ساری, ایک تو فواد نے بتا بھی دی. لیکن ایک اور بات پہ میں ختم کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بڑا اچھا ہے, ڈی جی آئی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, جمہوریت ہے, اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا, یہ جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کوئی پتہ نہیں, کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں, ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز, ہماری لیے خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, کچھ تعریف بھی کی, لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا DGI میں, ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا, حالانکہ DGI نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں, بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ ڈائریکٹ کی, کچھ انسینویشن کی, اور DGI دونوں نے اپنی ویوز دی. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں, ہر چیز سبجیکٹیو ہے, فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دے سبجیکٹیو, سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی, بڑا اچھا ہے, بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں. لیکن خدارہ سیاستدانوں کو بھی وہی رائٹ دیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے, آپ اگری کریں ڈس اگری کریں ان کی ٹویٹ سے, لیکن جو اس میں فزیکل وائلنس ہوئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے, آپ لوگ 5 گھنٹے اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں, تو
ہم سیاستدان ہیں, ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے. بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں, خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 124A, جو کہ کلونیل قانون ہے. یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں. میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں, پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو, کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے, اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جمہوریت میں تنقید ہے, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمیں بھی تنقید کرنے دیں, ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم سے بھی سنیں, اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ کرٹیسزم لے سکتے ہیں. آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں اور ہم خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا, یا ہم پہ دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا, یا پتہ نہیں سیڈیشن لگ جائے گا. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن کوئی فضول سا چارج لگ جاتا ہے ان پہ. اور کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اپنی ویو پوائنٹ دے رہے ہیں. آپ نہیں اگری کرتے, ہم کئی چیزوں سے نہیں اگری کرتے جو آپ نے کہی ہیں, لیکن یہ ہمارا حق ہے. اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں حق دیں وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی. آپ کورٹ میں لے جائیں, چارج کر لیں, ہم یہ نہیں کہتے. اور آپ اپنے شہریوں کو جو ڈسپیئر کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل. جمہوریت ہے, جمہوریت ہے, یا یہ جو فواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں, اور حقیقی آزادی کا مارچ جو ہمارا پرامن ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں, ہم کریں گے انشاءاللہ. کل سے شروع ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی, اور آئین کے مطابق چلیں گے, جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پرامن طریقے سے, حقیقی آزادی کا. شکریہ.